السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسلامی قانون سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں دم دبا کر بھاگتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اسلامی جو حدیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ فرمائی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ایسا ہے کہ کافی عرصہ پہلے میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد محترم، میرے ماموں جان بھی ہیں، مولانا مفتی سراج احمد نور اللہ مرکزہ، ڈسٹرکٹ بہاولپور اور تحصیل احمد پور شرقیہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ اب وفات پا چکے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کسی کام کے لیے عدالت میں تھے، وہاں وکیل نے پوچھ لیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ساری زندگی کے لیے اس کو اپاہج کر دیا جائے۔ کہا کہ وکیل صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اسلام آپ سے زیادہ ہمدرد ہے انسانیت کا، آپ نہیں۔ تو انسانیت کا درس دینے والے آج سنو میرے مولانا مفتی سراج احمد صاحب کا فتویٰ۔ انہوں نے فرمایا کہ عرض یہ ہے کہ آپ کے ہاں کیا ڈیفینیشن ہے کہ ہاتھ چور کا کاٹ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں سعودی عربیہ میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ بڑی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس کا یہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پیشہ ور مجرم ہے، عادی مجرم ہے اور اس کا کام یہی ہے، اس کو کرنے کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، اور دوسرا مجرم ہے کہ اس نے کبھی چوری نہیں کی اور اس کے بعد اس کے حالات ایسے ہوئے کہ شرعی طور پہ جو ہے اس پر زکوٰۃ، عشر، صدقہ واجب تھا، تو اس نے مجبوری میں اس نے چوری کی، اتنی چوری کی کہ اس کے بچوں کا پیٹ ایک دن کے لیے پل جائے، بھوکے نہ مرے، یا 3 دن کم سے کم۔ تو پھر اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، کنڈیشن تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ عادی مجرم ہے، اس نے ایک چوری نہیں ہزاروں چوریاں کی ہیں، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس نے مجبوری بطور کیا ہے تو بیت المال میں سے اس کو کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اپنا کام شروع کر، سٹارٹ کر، اور اپنا جو ہے روزی کا سلسلہ جو ہے چلا تو اس کو پھر روانہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے شرعی حدیں، یہ ہیں شرعی حدیں۔ تو اب آ جائیں زنا کے لیے، تو زنا کے لیے بھی ایسے ہے، کمارے کی سزا اور ہے، شادی شدہ کی سزا اور ہے۔ شادی شدہ کی سزا جو ہے سنسار ہے، کھڈا کھود کر اس کو اس میں دفن کر کے اس کو کنکر پتھر مار مار کر ختم کر دیں، اور جو کمارہ ہے اس کے لیے جو ہے کوڑے ہیں۔ مفتیان کرام سے پوچھ کر شرعی حدیں جو ہیں جتنی بھی وہ بتائیں تو اس کے کوڑے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے زنا کیا، اس کو کتے والی لت پڑ گئی، اس لیے اس کو سنسار ہونے کی سزا دی گئی۔ کمارہ جو تھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، تو شیطان نے پھسلایا، وہ غلطی کر بیٹھا،
تو اس کے لیے سزا شریعت نے اور رکھی ہے۔ تو یہ شریعت ظالم کہاں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسلام انسانیت پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ایک قتل کرتا ہے یا ہاتھ کاٹتا ہے تو باقی ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں، اس لیے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور سنسار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ باقی سنسار معاشرہ ہونے سے بچ جائے۔ ایک قتل ہوتا ہے، گردن کاٹی جاتی ہے، سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے باقی معاشرہ جو ہے گردن کٹنے سے بچ جائے۔ تو جیسے ہم خود ہی پیش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بہو کا آپریشن کر دیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ایک اندر جان ہے، ایک ماں کی جان ہے، دونوں جانیں بچانے کے لیے اس کا آپریٹ کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپریٹ نہ کیا گیا تو ماں کا خطرہ ہے، بچہ تو اندر مرا ہوا ہی ہے، لیکن آپریٹ نہ کیا گیا تو ماں کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے ہم پیسہ دے کر آپریٹ کرواتے ہیں، اور بچہ ہمارے نصیب کا نہیں ہوتا، اس ماں کو بچانے کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں اور اس کی 9-10 مہینے کی تکلیف کو نہیں دیکھتے۔ یار یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسی لیے اسلام جو ہے ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتا، اسلام ہمارا خیر خواہ مذہب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ایسے علماء کے ساتھ اٹیچ رکھے جو ہمیں دین کی رہنمائی اچھی دیں، اور رہنمائی ہم لینے والے بھی اچھے بن جائیں، ہمارا انتخاب بھی اچھا ہو۔ اللہ پاک، یا پھر ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو یہی ہے کہ مجھ جیسا عامی شخص علماء کے ساتھ وابستہ ہو کر اگر یہ باتیں سیکھ سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دعائیہ کلمات پھر کہوں گا۔ میرے استاد محترم، میرے مربی مشفق مولانا مفتی سراج احمد صاحب نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی کمی کوتاہیاں معاف فرما کر اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔